الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب سے 33ویں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت محفل شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ چنانچہ برکت سمیٹنے کے لیے مختصر وقت میں ان کی زندگی کے مختلف گوشے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی۔ آپ کا اصل نام فاطمہ ہے۔ آپ کے القابات میں سے زہرا، بطول، ام السادات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، خاتون جنت، سیدۃ النساء اور خیر النساء ہیں۔ کنز العمال میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث شریف کو سننے کے بعد ایک سوال کا بھی ہمیں جواب مل گیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، صرف اعمال ہی کام آئیں گے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے، ان سے محبت کرنے والے نجات پا جائیں، تو اس حقیقی نسبت کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ الروض الفائق میں ہے، جسے حکایتیں اور نصیحتیں میں حضرت شیخ شعیب علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے، جب کفار نے معجزہ شق القمر کا مطالبہ کیا، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ کتنا ذلیل اور رسوا ہے جس نے ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر نبی و رسول ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن مبارک سے ندا دی، اے امی جان، آپ غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ڈریں، بے شک اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کا مددگار ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو وہ شان و مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ماں کے بطن مبارک سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو جسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہوں ان کو ایسا ہی مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کو کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ امام حاکم علیہ الرحمہ مستدرک میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناگوار ہے وہ مجھے ناگوار ہے، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال شکل و شعبات اور بات چیت میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہ اس طرح کھڑی ہو جاتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے مستدرک میں مسند بازار میں بھی حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پارسائی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کی اولاد پر آگ حرام کر دی ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث پاک نقل ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسنین کریمین امام حسن پاک امام حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق